ایک ملاقات ہے جناب سے حسن نقوی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد. نعرہ حیدری برائے عظمت و خوشنود یہ شہزادی حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. دشمنان اہل بیت لعنت. مجلس اعزا بسلسلہ ایصال ثواب عزت لکھنوی صاحب کی برسی کی مجلس جو ہر سال ان کے ساتھ ارکان منعقد کرتے ہیں اور حضرت ابو طالب سے یہ مجلس منسوب ہے. ثواب ظاہر ہے کہ مرنے والے مرحومین کے لیے انہی کے وسیلے سے پہنچتا ہے. ان کے مرتبے اور اللہ کی نظر میں جو فضیلتیں ان ہستیوں کی ہیں ظاہر ہے کہ انہیں تو کوئی ثواب کی ضرورت ہے نہیں. آل محمد کے لیے جب آپ درود پڑھتے ہیں تو ان کی بلندیاں جو ہیں وہ وہاں سے اس کا صلہ ادا کرتی ہے کہ تم نے ہمیں یاد رکھا، تم نے ہمیں یاد کیا، تو ہم تمہاری اس کارگزاری کا بدلہ یہ دیتے ہیں کہ جو ثواب تم کر رہے ہو اس کو ہم نے بہت ہی سجا کر تمہارے فرشی ثواب کو عرشی بنا کے واپس تو ہمارے لیے ظاہر ہے کہ یہی برکتیں ہیں اور مبارک چیزیں ہیں ہمارے پاس تاکہ نحوست سے بچا جا سکے. نحوست ہر چیز میں ہے. گھڑیاں بھی نحوست رکھتی ہیں، فضائیں، ہوائیں، عرش کے ستارے کہیں نہ کہیں سادین کے ساتھ نحوستیں بھی چل رہی ہیں. ان نحوستوں سے بچنے کے لیے یہ ہم کو ایک علاج بتایا گیا، ایک نسخہ ذکر اہل بیت کی صورت میں دیا گیا ہے کہ کہاں تک نحوست سے بچو گے اور کیسے بچو گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے. آج
ہم ان مبارک ہستیوں کے ذریعے خیر و برکت حاصل کر رہے ہیں، اس عہد میں چلے جائیں جب قدرت نے مکے کی نحوست بھری فضا میں محمد جیسی مبارک ہستی کو بھیجا، جو اللہ کی نظر میں اس سے بڑا مبارک کوئی نہیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ یہ لفظ مبارک جو ہے اس کے معنی ہے برکت۔ برکت ہم کہتے ہیں مبارک ہو، یعنی برکت میں اضافہ ہو، لیکن اتنا اردو میں آ کے یہ لفظ اتنا خوبصورت بن گیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مبارک ہو تو لفظ برکت تصور میں نہیں آتا، بلکہ ایک عید اور ایک ایسی خوشیاں کہ لفظ میں ایک ایسی جاذبیت پیدا ہو جائے۔ اور اسی لیے اللہ نے رسول اللہ کو مبارک کہا اور بیٹی کو مبارکہ۔ یہ لفظ اللہ جب استعمال کرتا ہے شب قدر کے لیے تو وہاں بھی مراد شہزادی ہونے، اور توریت میں بھی آپ کا نام مبارکہ ہے۔ ایک مبارک ہستی کو بھیجا تاکہ نحوستوں سے چھٹکارا ہو۔ اب جیسے میں نے کہا ہر چیز میں نحوست ہے، ہر چیز میں نحوست ہے، مکے والے ہر چیز میں نحوست ڈال چکے تھے، ہر چیز میں نحوست۔ اب بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یہاں تک آتی ہیں، یہاں تک آتے یہاں پہ اٹک جاتی ہیں، اب یہاں سے اترنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ اچھا کہے بغیر رہا بھی نہیں جاتے، اس لیے میرے خود یہاں اٹکی ہوتی ہے، میں کیا کروں، میں کیوں نگل لوں، میں کیوں نگل لوں، میں کہوں کیوں نہ کہ مکے کی فضاؤں میں نحوست کھول دی گئی تھی، سوا نحوست کے پورے مکے میں کچھ نہیں تھا، لیکن ایک تو پاکیزہ جگہ تھی، اللہ کا گھر تو تھا۔ اچھا اگر میں نہ کہوں تو کیا آپ نہیں سمجھیں گے؟ اگر میں نہ کہوں تو کیا آپ کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ آخر بت نحوست ہے یا نہیں؟ ہلکے پڑے، ہلکے پڑے، یعنی جہاں چاہیں کافر نحوست پہنچا دیں، چاہے وہ مسجد ہو یا امام باڑہ ہو۔ جب وہ تل جائیں کسی بات پر تو ایسی مبارک ہستی کو بھیجا گیا، جاؤ صفائی کرو، یعنی اللہ کو اپنے گھر میں بھی برکت کی ضرورت ہے۔ یہی نکتے ہیں جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے، یہ ہے مجبوری، کیا کریں، یہ ایک ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ جس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ جو سبیل کے پانی میں ڈال کے پلا دے۔ جب بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی پڑھایا جا رہا ہے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میتھمیٹک جو ہے وہ میرے والد صاحب خود اپنے حصے میں لے لیتے، چلو ادھر آؤ، چلو یہ سوال حل کرو۔ اور وہ ایک موٹی سی کتاب تھی اس زمانے میں، اسے
चक्रवर्ती बोलते थे। उसमें दुनिया के सारे फार्मूले जितने भी थे वो उसमें सवालात मौजूद थे कि जो इंटर तक BA तक आते हैं वो सब उसमें सवालात मौजूद थे। हल कर लिया तो फिर पूरी उम्र के लिए मैथमेटिक्स अगर पूरी किताब खत्म कर ली इमोबीसी के साथ, उसी में मैथमेटिक्स भी थी और अलजेब्रा थी और ज्योमेट्री, आखिर में थोड़ी सी ज्योमेट्री। अब वो जब समझ में नहीं आता था तो एक जुमला कहते थे, वो क्या घोल के पिला दें, अरे क्या घोल के पिला दें, तो उस वक्त समझ में बात भी आती थी कि ये क्या कहते हैं घोल के पिला। तो यही जुमला आज मुझको याद आता है, क्या घोल के पिला दें। ये जो सरकार की जिंदगी इसलिए नहीं है कि आप तारीख की तरह उसे पढ़ लें या सुन लें, ये चीजें जो अंबिया के किस्से कुरान में सुनाए गए इसलिए कि टैली करते रहो, अपने हाथ से मिलाओ माजी को कि जो हो चुका है वो तुम्हारे इर्द गिर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। आप पूरी सरकार की जिंदगी को सिर्फ इस नजरिए से पढ़िए कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसको आप देख लीजिए कि बहुत अच्छे हैं सरकार, तारीफें हैं, यानी लोग आते हैं वही मक्के के और वो आके अमानतें रखवा जाते हैं सरकार के पास। तो पूरे मक्के में सिर्फ सरकार की जात को ही तो बड़े बड़े काफिर समझते हैं कि ये जिस तरह इनको चीज देंगे, जितना सोना चांदी रकम, वो उसी तरह बंधी हुई वापस कर देंगे। बाहर जा रहा है आदमी, कहीं जा रहा है तो वो घर में चोरी के खौफ से घर में नहीं चीज रखना चाहता तो सरकार के पास रखा जाता। तो अब जब ये सूरत हाल थी, अब ये मेरे समझ में नहीं आता कि ये मक्के वालों को कैसे मालूम हो गया कि चीजें मोहम्मद के पास रखा थे, इसलिए कि मोहम्मद की अभी उम्र क्या है और ये मक्के वाले मोहम्मद को जान कैसे गए। तो ये रिसर्च के बगैर तो आपको कोई नहीं ये बात बता सकता कि मक्के वाले तो सिर्फ अबू तालिब को जानते हैं। अबू तालिब कहते थे मोहम्मद के पास रखा, मोहम्मद के पास रखा दो। देखो अब एक सरदार बैठा हुआ है, वो गए सरकार ये हमारी चीजें रख लीजिए, मोहम्मद को दे दो, मोहम्मद को दे दो। तो अब मोहम्मद के हाथ से रखाई है और जब वापस आए हैं तो उसी तरह मोहम्मद ने वो चीज अबू तालिब के इशारे पे लाके दी है। तो अब जहन में एक नक्शा बैठ गया, तो बाहर निकल के ये ऐसा अमीन नहीं देखा, ऐसा अमानतदार नहीं देखा। अच्छा देख रहे हैं कि अबू तालिब ये कह रहे हैं कि मोहम्मद के पास रखा दो, तो जुमला तो कहने दीजिए कि वो खिताब जो अबू तालिब को मिलता, इशारा करके कहा मोहम्मद तुम ले लो, ताकि कयामत तक जब मोहम्मद को अमीर पुकारा जाए तो ये भी तारीख बताए कि अबू तालिब ने वो अवार्ड मोहम्मद को दे दिया। ऐसे भी जवानों को आगे बढ़ाया जाता है। तो भाई खूने जिगर दिया जाता है तो अपने छोटों को अवार्ड दिलाया जाता है। बात तो छोटों में हो कि अवार्ड को संभाल के तो रखे। अदब तो हो। तो मोहम्मद ने हद कर दी कि चचा का अदब क्या है, चचा का अदब क्या है। भाई नबूवत आई है तो अब तो नबी है ना, आसमानी बातें तो अल्लाह खुद कर रहा है। तो जब आसमानी बातें हो रही हैं तो कुरान में ये आयत क्यों ना आई कि खदीजा से शादी कर लो। ये बात अबू तालिब से क्यों
دو کہ جو باتیں کر رہا ہے اللہ سے اور ہر چیز اللہ سے پوچھ سکتا ہے، وہ ابو طالب سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ پھر مجھے کہنے دو وہ ابو طالب سے پوچھ کے ہر کام اس لیے کرتا ہے، اسے معلوم ہے جو اس کی مرضی ہے وہی ابو طالب اتنا واضح تو سمجھایا ہے محمد نے چچا کو، لیکن اس وقت دیکھیے مجبوری یہ تھی کہ وہ یہ بات نہ سمجھ پائے، اس لیے کہ وہ خدا کو ہی نہیں سمجھے تھے۔ وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی وحی وغیرہ تو آئی ہی نہیں۔ اب قرآن کو آپ اس نظریے سے پڑھ جائیے اور دیکھتے جائیے کہ کیا کیا کہا گیا، کافروں نے سرکار کو کیا کیا کہا۔ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، نہ کوئی حدیث دیکھنے کی ضرورت ہے نہ تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن نے سب واضح لکھ دیا، بالکل واضح ساری باتیں لکھی کہ انہوں نے کہا بھائی یہ محمد کی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی اور یہ باتیں نہ کریں، یعنی محمد اپنی خطابت چھوڑ دیں۔ ماضی کو ہاتھ سے ملاؤ نا، ہمارے سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، محمد چپ ہو جاؤ، ہم نہیں سمجھ پا رہے تمہاری یہ باتیں۔ اچھا محمد چپ ہی نہیں ہو رہے، وہ تو سنائے جاتے آخر تو کون سی باتیں تھی جو مکے والوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہی تو پتہ لگانا ہے قرآن سے۔ وہ کون سی بات تھی، کون سی زد پڑ رہی تھی ان کے ذہنوں پر، یہ کون سی ضربیں تھیں، ان آیتوں میں کیا تھا۔ آج سب تلاوت کر لیتے ہیں، تلاوت کر لی، آج وہ تلاوت ہے، آج وہ قرآن جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت کا نمونہ ہے۔ کل وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں دماغوں کو ہلائے پڑی ہوئی تھی، پڑھ کے دیکھ دیجیے آپ سورہ فجر، سورہ فجر پڑھ کے دیکھ دیجیے، کیا جلال کیا عجب، جتنے بھی مکی سورے ہیں، جتنے پورا 30واں پارہ پڑھ جائیے سب مکی، چھوٹے چھوٹے سورے جتنے سب مکی، جتنے سورے مکے میں آئے ہیں سب جلالی، رواں تھرا جائے اگر بغیر ترجمے کے مادری زبان میں کوئی اسے پڑھنا شروع کر دے تو کانپنے لگے، کیونکہ وہ تو تلاوت ہے نا، تو وہ عقیدت اور محبت میں آنکھیں بند کر کے اور وہ تلاوت، تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اگر یہی آیتیں اردو میں ہوتی تو ہم تھرا رہے ہوتے، اور اردو اس قابل ہوتی کہ صحیح ترجمہ کر دیتی، پڑھ پڑھ کے تھراتے۔ وہ شگافتہ کرنے والی سرخ رنگ کی صبح کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے کہ ہم سب بسب ملائکہ کو آسمان پر اتاریں گے، اور تمہیں کیا معلوم کتنے تمدن اس زمین پر پیدا ہوئے تھے اور کیسی کیسی عمارتیں بنی تھیں، لیکن ہم نے ان کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیا، جیسے یہ تھے ہی نہیں، جیسے ان کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ خوف دلایا گیا، کھڑایا جا رہا ہے جلال میں، تب کیا ہو اپنے تمدن کو لیے ہوئے پھر رہے ہو، کیا اپنے اصولوں کو لیے ہوئے پھر رہے ہو۔ اس سے پہلے والوں کے حال پتہ لگاؤ، ہم نے کیسے برابر کر دیا، جیسے تم تھے ہی نہیں، جیسے ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ کیا کیا ہم نے فرعون کے ساتھ، ارم ذات العماد، ارم والے لوگوں نے کیسے شاندار محل بنائے تھے، ہم نے فنا کر دیا، ختم کر دیا۔ قوم ہود کو کہاں گئے سمود، اسی سورے میں ان بڑی قوموں کو پکار رہا ہے، فرعون والی قوم مصر والے، صالح کی قوم سمود والے، ہود کی قوم ارم والے۔ ہم نے کیا کیا، ان کی ہڈیوں کو پیس پیس کے چورا بنا دیا۔ تم کیا ہو، تم کیا ہو؟ اب کھڑے محمد سورہ فجر پڑھ رہے ہیں مکے میں، اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں للکایا جا رہا ہے، کہ ہمیں پیسا جائے گا، ہماری ہڈیوں کا چورا بنے گا۔ خبردار، یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، مت پڑھا کرو، پڑھو۔
शिकायत करें, समझाएं मोहम्मद को, ये सब छोड़ दें। अबू तालिब से कहा छोड़ दें, ये मत कहें, नहीं करें। कहाँ माने, मोहम्मद कहाँ रुके? सूरह नून वल कलम पढ़ के देखिए, ये सब इब्तिदाई सूरह लगातार चले आ रहे हैं। ये अजीब अजीब सूरह जिनमें कस्में, वल फज्र ये भी कसम से, नून वल कलम ये भी कसम से, सूरह यासीन ये सब पढ़, ये सरकार के उतर रहे हैं और जाके मजमू में पढ़ रहे हैं। जहाँ बैठे हुए मक्के वाले वादे के अफराद, अकेला आमना का चांद अब्दुल्ला अला अकेले, और जिस पर हाथ को यूं करते और आबा को फैलाते तो खौफ तारी हो जाते, लरसने लगते थे। जिस पर सूरह नजम पढ़ना शुरू की तो सब सजदे में गिर गए, सब सजदे में गिर गए। वन नजमे इज़ा हवा सुनकर औंधे मुंह गिर गए सब। शान ऐसी घबराते थे, कानों में उंगलियां लेने लगी, सुनना नहीं, एक दूसरे से कहते सुनना नहीं, सुनना। अब क्या, करीब से न गुजरना, देखो आवाज न सुनना, आवाज सुनी, आवाज सुनी, करीब से नहीं गुजरना, उधर नहीं जाना, शक्ल नहीं देखना। ये सबको समझाया जाता है, सबको बताया जाता है। अब क्या करें, मीटिंगें होती, रातों को जमा होते, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। देखिए ऐसा कोई किरदार नहीं बन रहा है कि मारपीट हो, तो आखिरी मंजिल है, तो आखिर में समझ में आया भाई एक अकेले से मारपीट क्या, मोहम्मद ने मजमा इकट्ठा किया होता, लड़ने वाले इकट्ठा किए होते तो कहते ये तो लड़ने पे आमादा है, चलिए साथ लड़े इनसे। क्या करें, एक ही हथियार था, प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा। तो रात भर जागते थे कि सुबह क्या फैलाएंगे, रात भर जागते थे कि सुबह को अब नई बात क्या फैलाना है। अच्छा, प्रोपेगेंडे में शहर होता है, देखिए प्रोपेगेंडा मिस्ले जादू है, आज जिसमें शहर है उसमें जो गिरफ्तार हो गया, जादू को फेंका जाता है, टोना तो फेंका जाता है, वो तो सर पर से गुजरता हुआ जाता है। जाहिर देखिए ना, हमने तो जब जादू होगा, जादू जादू की किस्में कम से कम 1 लाख किस्में हैं। अब जब आप चारों कुल पढ़ेंगे तो उसकी तफसीर में पता चलेगा आपको कि जादू की किस्में कितनी, जो आइम्मा ने बताई है, जो रसूलुल्लाह ने बताई। किसी की गिनबत करना ये भी जादू है, जो सुनते हाँ अच्छा ऐसा हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया। हसद करना जादू, पढ़े सब पढ़े, कभी मेरी किताब मुजिज़ा और कुरान पढ़ ली, उसमें मैंने किस्में बताई कि जादू की किस्में की, वो बड़ा वाला जादू है जो जगाया जाता है, सोते कितने को जगाते। अब वो दिवाली की रात जगाया जाता है, जगा है, उठा रहे हैं जादू। अब वो पूरी हांडी होती, उसके अंदर कुछ जल्ला होता है। अब वो क्या होता है, ये रोशनी, और वो हांडी जो होती है वो खाद से बनी होती, रोशनी बाहर आ रही है, और बस उसको जब जगाना शुरू करते तो वो जरा सी हिलती, हिली, और जैसे जैसे वो जादू जगाते जाएंगे वो उठती जाएंगी, उड़न तश्तरी की तरह उठती जाएगी, और फिर वो परवास करना शुरू करो, और फिर वो तेज मिसाइल की तरह चली,
اب جن جن آبادیوں سے گزرتی جائے گی، جادو کسی اور پہ پھینکا گیا ہے، جا وہ کہیں اور رہا ہے، لیکن وہ روشنی جو گزر میں پڑ رہی ہے وہ سب اس میں اثر انداز ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے قومیں کی قومیں نفسیات کے مرض میں مبتلا ہو جاتی، ارے ہوا کیا، پورے شہر کو کیا ہو گیا، ارے پورے شہر میں کیا دنگا مشتی ہو رہی، جادو گزر گیا، پتہ ہی نہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے ڈھینگا مشتی، مار کٹائی، لڑائی، اب وہ جگا رہے بھیج رہے، وہ دیکھ رہے گئے ایک جادو اثر کر رہا ہے۔ مبتلا ہوئی چکی قوم، قوم مبتلا ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا، ابھی وہ گزر گیا، سر پر سے گزر گیا، وہ سر پر سے گزر گیا۔ پورا مکہ جادوگر تھا، سب کاہن تھے، عورتیں بھی مرد بھی، ہر ایک پوچھ رہا جا جا کے اب کیا ہوگا، ذرا سا خواب دیکھا جا کے پوچھا، ذرا سا خواب دیکھا جا کے پوچھا، کیا دور تھا، نحوستیں مکے میں پھیلی، اے محمد تمہیں مبارک بنا کر بھیجا ہے، اگر ان کے پاس جادو ہے تو تمہیں معجزہ دیا۔ معجزہ یہ نہیں ہے کہ تم آسمان تک اڑتے ہوئے چلے جاؤ، تم درخت کو اڑا دو یا جانور کو بلا دو، جیتا جاگتا معجزہ دیں گے، اس معجزے کا نام ہے علی۔ ڈال دیا جادو، جالی دھرو، قریش کے فلاں کنویں پر جاؤ، جاؤ کنویں میں اتر جاؤ، اس کے اندر جتنی چیزیں ہوں نکال لاؤ۔ علی گئے، اتنی بڑی گڑیا، اس میں سوئیاں، اس میں گریں لگی، اس میں ببول کے کاٹے، لا کے سرکار کے سامنے پھینک دیا، کہ یہ جادو ڈالا تھا کنویں میں۔ دیکھیے صاحب معجزہ کو جادو میں لینا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ کہہ چکے، اب یہ نہ پڑھیں، یہ نہ کریں، یہ نہ پڑھیں، یہ نہ کریں، یہ نہ پڑھیں، یہ نہ کریں، نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں سننا چاہتے، نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں سننا چاہتے، نہیں، تو اب جادو، جادو سرکار کو جبریل نے آ کے بتا دیا جادو پھینکا ہے۔ علی تو معجزہ ہیں، معجزے نے جادو کو باطل کر دیا۔ ایک بار نہیں کئی بار یہ ہوتا رہا، خیبر 7 ہجری تک یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ زور لگائے رہے، اس لیے کہ معجزہ جو ہے وہ جادو کو باطل کر دیتا ہے، اور معجزے سے پتہ بھی لگا لیا جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اب محمد کو کن کن چیزوں سے لڑنا ہے، عاملوں سے لڑنا ہے، کاہنوں سے لڑنا ہے، جادوگروں سے لڑنا ہے۔ ارے بھائی موسیٰ تو اس لیے لڑ لیے کہ ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، ابھی تو علی کو ذوالفقار بھی نہیں ملی۔ جادوگر وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے، رسی کے ٹکڑوں کو صاف بنا رہے تھے، تو موسیٰ عصا کو پھینک کے اژدہا بنا۔ تو مدینے میں ذوالفقار آئے گی، جب مکے والے جلغار کریں گے مدینے پر اور اپنا جادو لے کر آئیں گے۔ بدر و احد میں بت لٹکا لٹکا کے لائے تھے، جادو لے کے آئے، بت بھی جادو ہے، بت پرستی بھی جادو ہے، یہ قسمیں ہیں جادو کی۔ تو اب یہ بتائیے کہ جب وہ بت لے کے آئے اور اتنا بڑا جادو کے لات و منات و حبل کے بت میدان میں لائے، تو جواب میں محمد کیا پیش کریں؟ وہ بت اٹھائے ہوئے تھے ڈنڈوں پر، تو کاٹ کر علم دیں گے مرد کو، بتوں کا جواب علم ہے، علم معجزہ ہے۔
تم میدان جنگ میں تابوت لے جاؤ تاکہ ان کے جادو کا اثر نہ ہو. تم تابوت کے سائے میں چلو. کبھی دیکھا ہے جب تابوت ہمارے یہاں نکلتا ہے تو مائیں بچوں کو تابوت سے سکینہ سکون والا تابوت دیا. پتہ چلا جادو جب ہوتا ہے تو سکون نہیں رہتا. اس کے جواب میں تابوت سکینہ دیا گیا تاکہ تم سکون میں آ جاؤ. اگر تابوت کے سائے میں رہو گے تو اب حکم تھا موسیٰ کو کہ کاندھے پر پوری قوم تابوت لے کر چلے. تو یہ تابوت میں برکت کیوں آ گئی؟ تابوت میں برکت اس لیے آ گئی کہ انبیاء کے تمام تبرکات، تبرک بھی لفظ مبارک سے ہے، برکت والی چیز. تو تبرک یعنی برکت والی مبارک چیزیں، اس میں ساری چیزیں رکھی ہیں. یونس کا کرتا بھی ہے، شیش کا کرتا بھی ہے، ادریس کی نالین بھی ہے، اس میں نوح کا امامہ بھی ہے، ابراہیم کا امامہ بھی ہے، یوسف کا کرتا بھی ہے، سلیمان کی انگوٹھی بھی ہے. جو جو انبیاء کے پاس تبرکات تھے وہ سب اس صندوق میں رکھے تھے. اس کی برکت سے جادو کٹ رہا تھا. وہ جادو پھینک رہے تھے موسیٰ کی طرف. وہ تابوت کاندھوں پہ اٹھائے تھے. وہ علم ہے، یہ تابوت ہے. اگر بچنا ہے شہر سے تو نہ تابوت ہاتھ سے جائے نہ علم ہاتھ سے جائے. اگر کوئی بچائے گا تو یا علم بچائے گا یا تابوت بچائے گا. کہنے کو لکڑی کا ہے لیکن معجزہ ہے. اور اگر کوئی پوچھے کہ لکڑی کی بے جان چیز معجزہ کیسے ہوتی ہے تو قرآن میں دیکھو عصائے موسیٰ لکڑی کا تھا، معجزہ کیسے بن گیا؟ تو پوچھو نا قرآن سے کہ اللہ نے لکڑی کے ڈنڈے کو معجزہ کیوں بنا دیا؟ تو کہنا پڑے گا موسیٰ اور ہارون سے منسوب ہو گیا تھا. تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر دو بھائیوں سے ڈنڈا منسوب ہو جائے تو معجزہ ہے. علم محمد اور علی اور عباس سے منسوب ہو جائے تو معجزہ ہے. کو ہاتھ سے نہ چھوڑو. یہی تو برکتیں ہیں، یہی برکتیں ہیں. یہ میں نے بتا دیا کہ برائی غیبت بھی جادو ہے. جہاں زیادہ ہوگی وہاں جادو چلے گا. چل رہا ہے، سروں سے گزر رہا ہے. تو چونکہ سحر ہو رہا ہے اس لیے ذکر آل محمد سمجھ میں نہیں آ رہا. لفظ سن رہے ہیں مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہا جا رہا ہے. جادو کے پردے ہٹ گئے. وہ بچہ بھی ہو تو ہر نقطے کو سمجھ رہا. جادو سے بچنا ہے، سحر سے بچنا ہے. اب بھائی کڑی منزل آ گئی، تقریر خاتمے پر آ گئی. اب ہے مشکل منزل. جادو کر رہے تھے، محمد معجزہ دکھا رہے تھے. وہ جادو پھینک رہے تھے، محمد معجزہ دکھا رہے تھے. یہ ہے کڑی منزل. انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جادو کارگر نہیں ہوتا محمد کے معجزے کے آگے. تو راتوں کو میٹنگیں تو ہوتی تھی. اب کیا سازش کریں؟ سازش کرنے والے تھے ماں سحر زدہ تھے. شیطان نے قبضے میں لیا ہوا تھا ان اماموں کو. وہ تحریک پیدا کرتا تھا ذہن میں، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، یوں کہو یہ کرو، یوں کہو یہ کرو. دماغ قبضے میں. گھونسلہ لگایا، انڈے دیے، انڈے رکھے ہیں، بچے نکلنے والے ہیں. مرغی کے بچے 21 دن میں نکلتے ہیں. شیطان کے انڈے میں بچے ہر 24 گھنٹے نکل رہے ہوتے ہیں، کل بلا رہے ہوتے ہیں، کل بلا رہے ہوتے ہیں. دیر نہیں لگتی، دیر نہیں لگتی. اس کو نہیں سہنا پڑتا.
दिमाग खुद गर्मी पहुंचा के अंडों को सेल काम हो जाता है, काम हो जाता है। ये भी आयतें पुरानी है, मैं तो तर्जुमा करता जा रहा हूँ। ये सब आयतें पुरानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अब क्या करें? तो एक ऐसा हथियार भी है सियासियात में, या अरब की सियासियात में, या मक्के की सियासियात में, प्रोपेगेंडे की दुनिया में, कि जो अमल हम कर रहे हों बुरा अमल, वही सामने वाले किसी बाईमान तहजीब याफ्ता मुत्तकी को कह दिया जाए। यह है सबसे बड़ा हथियार, यह है सबसे बड़ा हथियार। क्या एक आदमी तहजीब में पला, आइए सरकार तशरीफ रखिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। दुनिया में मशहूर है, वाई बोले तहजीब याफ्ता। एक दफा चला प्रोपेगेंडा, अरे भाई बड़े बदतमीज हैं यार, तहजीब से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। देखो वो हरकत कर दी उन्होंने, देखो वो कर दिया तो उसको कर दिया, उसे देता। अब जो नुमाइंदा है तहजीब का, उसी पे वो बेरहम रख दिया जो अपने में था। यह है कायनात का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा। तो सोचते सोचते अब क्या करें, अब क्या करें, ये तो मौजूदे दिखा रहे हैं, हम जादू भेज रहे हैं, तो कल से ये प्रोपेगेंडा करो कि मोहम्मद जादूगर है। कड़ी मंजिल, कड़ी मंजिल। अब जो इसमें फंस जाए, जो फंस जाए, जिस पे भी शहर हो, हाँ वो तो हाँ वो ये कह दिया था, उसका जिक्र कर दिया था। कह दो जो रातों दिन हम देख रहे हैं, वो कह दो पलट के वही कह दो, तो कह दिया ये जादूगर है, कह दिया, मशहूर कर दिया, आ गए लपेट में सब। अब चली नस्लों में, तो ये नस्लों में जाएगा, ये नस्लों में जाएगा। जादू डाला है तो भुगतना भी, अब भुगतने ना नस्लों में जाएगा। कहा था मक्के की रातों में बैठ के, और ये बात कही बाद में यजीद ने कि न कोई वही आई न कोई फरिश्ता। नस्लों में गया। क्यों गया? इसलिए गया कि मौजूदे देख रहे थे। लोग सवाल करते, सरे हुसैन बोल रहा था और ये कायम नहीं हो रहे थे। यही तो बात है। क्या हर कदम पे सैयद सज्जाद मौजूदा नहीं दिखा रहे थे? क्या शहजादियां मौजूदा नहीं दिखा रही थी? दिखा रही थी। सरे हुसैन इस पत्थर पे रखा जाता तो नक्श बन जाता, तकबीरों की आवाज आती थी, दीवारें लरसती थी, दरख्त की टहनियां सलामी देती थी। सब देख रहे थे मुनाफिक, लेकिन कहते जाते थे जादू है, जादू है, जादू है। उस दिन से डरो जिस दिन तुम्हारी आजादी को यह जादू न नस्लों में जाएगा, नस्लों में देख रहे मस्जिद हन्नाना काफिला रुका, सर को पत्थर पे रख दिया। हमने इजाजत की है कुमैल के रोजे से निकल के, हुजूर बिन अली के रोजे से, बनल रोजा है कुमैल का, जिनकी आप दुआएं कुमैल पर, इजाजत करके मस्जिद हन्नाना पहुंचा। वो पत्थर बंद है चारों तरफ से, खुदाम ने खोल दिया। मैंने पत्थर को गौर से देखा, हुसैन के गले की रगें अब तक
उस पत्थर पे नक्श हो गए। मौजज़ा, मौजज़ा। कूफे से नजब जाते हुए रास्ते में मस्जिद हरमाना है, जो पहली मंजिल थी जहां सरे हुसैन रखा गया। हाँ, वही जगह थी जब पत्थर पे सर को रखा गया तो जो पत्थर की दीवार थी वहां से एक हाथ बरामद हुआ। उस हाथ में कलम था, उस कलम में दीवार पे अशार लिखे, अरे ओ उम्मत जो अपने नबी के नवासे को कत्ल करती है भूखा और प्यासा, और फिर उसी नबी से शिफाअत की उम्मीदवार है, कभी भी इस उम्मत की शिफाअत नहीं हो सकती। शेर लिख दिया उस हाथ में। शिव ने चाहा कि तलवार से उस हाथ को काट दे, वो हाथ भी मौजिज़े का था, वो कलम भी मौजिज़े का था, लेकिन वो शेर लिख ही गया। कहते हैं अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर तक वो अशार दीवार पे लिखे रहे। फिर किताब लिखने वालों ने वो अशार नकल कर लिए और तमाम किताबों में मनाक़िब शहर आशूर में, अल्लामा मजलिसी ने बिहार में और दीगर मकातिल में वो अशार मौजूद हैं अरबी के, जो मौजिज़े के हाथ में नीचे सरे हुसैन रखा था और कलम लोहा लिख रहा था, यानी लोहा खानी शुरू हो चुकी थी। कलम नवे लिख रहे थे, कलम नवे लिख रहे थे। चाहने वालों ने हर दौर में नवे लिखे। इज्जत लखनवी साहब के दादा शफीक साहब, जिन्हें पिछले साल अवार्ड दिया, लखनऊ में बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया, कि जिन्होंने बहुत नए अंजुमनों को लिख के दिए। तो ये इज्जत साहब के दादा का असर था कि लहू में नोहे लिखने का असर आया, इज्जत साहब के बेटों में वही नोहानी का असर आया। ये अवार्ड लखनऊ में पेश किया गया, सनद लिखकर जो आगा इज़्ज़तुज़्ज़मा के भाई कैसरुज़्ज़मा साहब जब लखनऊ गए तो उनकी मौजूदगी में ये दिया गया। तो नस्लों में बुराई भी आती है भाई, नस्लों में अच्छाई भी आती है। क्योंकि सोचते कि हम इन गंदी बातों से बचें, ज़बान से निकालें, दुश्मन के प्रोपेगेंडे को तुम क्यों दोहराओ? खून में चला जाएगा, बच्चों में जाएगा, डरो उस दिन से, ताकि अच्छी बात मुंह से मुबारकबाद निकालो। मजलिस खत्म हो गई, मौजू था नहूसत और मुबारक। आज की मजलिस का मौजू लिख लो सीडी पर। मनहूस बातें जबान से ना निकालो, ये नहूसत नस्लों में जाएगी। मुबारक बातें निकालो कि मिंबर पे क्या पढ़ा गया। नहूसत ना बोलो, जो नहीं पढ़ा गया वो ना कहो। नहीं पढ़ा गया, कितने प्यार से 25 बरस से समझा, और अब तो 50 बरस हो गए ना हमारे। गोल्डन जुबली, मिंबर पे किताबें लिखते 50 बरस, ये साल गोल्डन जुबली मनाया जाएगा। 9 से 10 तक गोल्डन जुबली होगी इंशाल्लाह। अभी तक किसी की नहीं हुई गोल्डन, 50 किसी के पूरे नहीं हुए। कुछ वो मर गए जिनके 50 पूरे नहीं हुए थे, अल्लाह ने हमारे 50 पूरे कराए। ये उधर से है, इसीलिए कहते हैं मुबारक काम करो ताकि उधर से भी बरकतें आए। आती हैं बरकतें, नहूसतों से बचो, मुबारक बात जबान से निकालो, अच्छी बात नकल करो। ये इल्म पढ़ा गया, ये मार्फत बताई गई, ये रवायत पढ़ी गई, ये नुक्ता पढ़ा गया, फज़ाइल का हो या मसाइल का। कब तक नहूसत दोहराओगे? चंद ने दोहराई थी तो वो दोहराया जाएगा। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने रख दिया, मेरे हबीब को जादूगर कहा गया। तो क्या समझे? सब मर गए मक्के वाले, भूल जाता माशरा। अल्लाह कहता कुरान में नहीं, ये सब जिक्र नहीं करने की जरूरत है, भूल गए, मर गए, सब कहने वाले मर गए। अब नई नस्ल को ना पता चले, 1400 साल के बाद ना पता चले। क्यों रखा? इसलिए रखा ताकि पता चले इतना मशहूर था मेरा हबीब कि उसको ये भी कहा गया, उसे शायर कहा गया, उसे जादूगर कहा गया, उसे दीवाना कहा गया,
اسے جنون کے عالم میں کہا گیا، لیکن ہم نے کہہ دیا نون والقلم وما یسطرون، ہم نے کہہ دیا اس کو جنون نہیں ہوتا، بے مجنون، یہ مجنون نہیں ہے نا۔ اور جس نے کہا ہے اٹل باتا ثانی کا سنی، اس کی تو ولادت میں نجاست ہے۔ زمین 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 13ویں آیت سورہ نون والقلم کی ترجمہ کر کے دیکھو، بچوں اور نسلوں کو بچاؤ، پروپیگنڈوں میں نہ ہو، اثار کر لو عزاداری کو۔ یہ دیکھو روٹ کہاں ہے، یہ غیر تو نہیں کہلوا رہا اپنوں سے، علم پر اعتراض، تابوت پہ اعتراض، مجلس پہ اعتراض، ذاکر پہ اعتراض، نقطوں پہ اعتراض، فضائل پہ اعتراض۔ دیکھو روٹ کیا ہے، کہاں سے چلی ہے بات کا تو سجنا پتا لگاؤ کہ لفظ چلے کہاں سے ہیں، فن تو سیکھو کہ لفظ کہاں سے آ رہے ہیں، کہ بچوں اور بچوں کو بچاؤ، بچوں اور بچوں کو بچاؤ۔ یہ بچوں اور بچوں تہذیب کا فرق ہے۔ اچھی باتیں مجھ سے نکالو تاکہ قوم میں برکتیں، روزیاں نہ اڑ جائیں، خیر و برکت نہ ختم ہو جائے، رزق ختم نہ کرو، حسد سے رزق ختم ہوتا ہے، حسد سے رزق ختم ہو جاتا ہے، چھوڑ دو، اس کا جائزہ دو۔ اور مجھے دیکھو 50 سال گزار دیے، کسی سے کبھی حسد نہیں کیا، جسے دیکھا خوش ہوئے، بلکہ شانے پکڑ کے بٹھا دیے اپنی جگہوں پر۔ حسد ہوتا تو یہاں بیٹھنے نہ دیتے، یہاں بیٹھنے والوں کو یہاں نہ بٹھاتے۔ کسی سے حسد، اس لیے کہ نور کی دنیا دیکھی، کتابوں میں دیکھی، صفوں میں دیکھی، زیارتیں کی، ذریعوں پہ برستے ہوئے نور کو دیکھا، آنکھوں نے کچھ دیکھا ہے، اس لیے کسی سے حسد نہیں کرتے۔ نیا گھر دیکھتی ہیں تو دعا دیتی ہیں، جس کے بچوں کو دیکھتی ہیں دعا دیتی ہیں، عمر گزر گئی دعا دیتی ہیں، دعا لے لو، دل نہ دکھاؤ، نہیں ملے گا کچھ نہیں، دعا فائدے مند ہے، جو دی ہے ہمیشہ ممبر سے ذکر آل محمد کے بیچ میں، دل دکھانے سے کیا ملے گا؟ اور کیا کوئی دل دکھائے گا؟ دل تو دکھے تھے، ایسے تو کسی کے دل ہی نہیں، اسی لیے صبر آ جاتا ہے۔ ارے جو سب سے چہیتی ہو، جو سب سے چھوٹی ہو، بڑے دیکھ رہے ہوں، اس کے کان کے دل کھچے جا رہے ہیں، دل کو دکھا دیا، بڑا دل دکھایا، بڑا دل، ماؤں کے دل دکھائے، بچوں کے سر ماؤں کے سامنے کاٹے، بڑے دل دکھائے، وہ بہن بے کس بہن مگر دیکھ رہی ہے کہ گھوڑوں کے سموں کی نالیں بدلی جا رہی ہیں، لوہے کی نکیلی نالیں کھوٹی جا رہی ہیں، اور فضا دوڑ کے کہتی ہے بی بی نال بندی ہو رہی ہے، تاکہ اللہ سے حسین پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ بڑا دل دکھایا، بڑا اہل حرم کا دل دکھایا ظالموں نے۔ جاؤ، روز موقع نہ ملے تو شب جمعہ ایک بار زیارت داہیہ پڑھ لو۔ 12ویں امام کا جملہ دہراتا ہوں، اب جو گھوڑے دوڑے تو مقتل کیا لکھے گا؟ کیا لکھے گا؟ امام زمانہ کہتے ہیں ادھر کی پسلیاں ادھر ہو گئے،
پسلی کیا ہے کہ جس پہ پتھر پڑ جائے حسین کی ساری پسلیوں کو گھوڑوں کی سروں سے چکنا چور کر دیا گیا. امام زمانہ فرماتے ہڈیوں کو سرما کیا گیا. گھوڑے دوڑ رہے تھے اور زینب پکار رہی تھی اے بابا اے میرے نانا آپ کا نواسا گھوڑوں سے پامال ہو رہا ہے. ہائے اللہ اکبر. بڑا دل دکھایا. جو تقریر ختم ہو گئی قافلہ چلا گیا. لاشیں صحرا میں پڑے رہ گئے. کوفہ شام کا بازار بڑا دل دکھایا. آئینہ بندیاں تھی. دکانوں کو سجایا تھا. رنگین پردے ڈالے تھے. باجے بج رہے تھے. قافلہ گزر رہا تھا اور جدھر سے گزرتا چھتوں سے پتھر پھینکے جاتے. پتھروں کی بارشیں ہو رہی تھی. ارے وہ پتھر کبھی سید سجاد کے سر پہ لگتا کبھی سینے پہ لگتا. ارے کوئی ہاتھ کھلا ہو تو آنے والے پتھر کو روک دے. ارے بیویوں کے تو ہاتھ بندھے تھے اور پتھر آ رہے تھے. پتھر مارے جا رہے تھے. پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. ہائے بہت ہو گیا تھا مگر قیامت ہو گئی. جب شام کا بازار ختم ہوا تو بابو صاحب کے میدان میں قافلے کو روک دیا گیا. کیا بات ہے؟ دربار سجایا جا رہا ہے. کرسی نشین بیٹھیں گے. کرسیاں رکھی گئی ہیں. تب بلایا جائے گا. اور ایسے میں جب کہ وہاں میدان میں اتار دیا تو چاروں طرف کے راستوں میں اعلان کر دیا ارے وہ لوگ آئے ہیں جن کے باپ دادا نے احد میں، خندق میں، خیبر میں، صفین میں، جمل میں تمہارے بزرگوں کو مارا تھا. آؤ ان کی اولاد سے بدلہ لے لو. ارے وہ سب نکل پڑے. وہ جو نسلوں نسلوں میں نفاق پل رہا تھا. ہاتھوں میں ڈنڈے لیے ہوئے، ہاتھوں میں لوہے کی سلاخیں لیے ہوئے، پتھر لیے ہوئے، مٹھیوں میں مٹی لیے ہوئے. ارے بیچ میں قیدی تھے اور چاروں طرف سے پار ہو رہے تھے اور بیویاں پکار رہی تھی اے مولا اے نجف والے بچوں کو بچاؤ. بی بی سیدہ کے رونے کی صدا آ رہی تھی میرے بچے بابا یہ میرے بچے. ایک سورہ فاتحہ مرحوم عزت کبھی صاحب کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.